لوگ سالگرہ کے موقع پر باہر پارٹی مناتے ہیں اور آج جنم دن کے موقع پر بیان سننے آیا اللہ نے ہمیں اسی لیے تو پیدا فرمایا. کیا مطلب؟ یہ کس نے پرچی لکھی ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا میرے. کہہ رہے ہیں لوگ سالگرہ کے موقع پر باہر پارٹی مناتے اور آج میں جنم دن کے موقع پر بیان سننے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آج ان کا جنم دن ہے اور آج یہ اس خوشی میں بیان سننے آئے ہیں. یعنی جنم دن نہ ہوتا تو پھر بیان سننے نہیں آتے. اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا فرمایا. آپ کی 4 شادیوں والی کتاب مل جائے تو بہترین تحفہ ہوگا. آگے لکھا پیسے بھی دوں گا، یعنی کتاب کے پیسے. فری میں تو ہم بانٹتے نہیں کتاب بھائی، اور فری کی چیز کی لوگ قدر بھی نہیں کرتے. تو وہ ولید سے لے لیں، ان سے کتاب ان سے لے لیں جنم دن کے موقع پر. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں آپ کے جنم کے دن کتنے رہ گئے ہیں اس کتاب پڑھنے کے بعد. کتنے دن آپ مزید اس جہاں میں جنم کو باقی رکھ سکیں گے کہ نہیں رکھ سکیں گے. لگتا ہے بڑی اس سے قبل ایک وائرس لایا جائے گا جو صرف حلال جانوروں میں پایا جائے گا اور بطور ثبوت کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس فریضے کو ادا نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ 100% غلط. یہ منفی سوچ ہے اور یہ معذرت کے ساتھ دینداروں میں زیادہ ہے. ہر چیز کو الٹا سوچنا. غیر مسلموں کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. وہ بڑے بڑے بم پھینک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کی پالیسیاں ہیں. تو ہر چیز کو نا منفی نہ لے کے جایا کریں. جیسے اس کرونا کو لوگ منفی لے کر گئے. میں نے بتایا نا کہ میں 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کرونا کے بارے میں جو بات کر رہا تھا آج بھی وہی بات کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ اس وقت میں نے تحقیق کے بعد ایک بات کہی تھی. تو آج بھی وہی بات ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ روز چینج ہو رہی ہے. پہلے کچھ کہہ رہے تھے، پھر کچھ کہنا شروع کر دیا، پھر کچھ کہنا شروع کر دیا، پھر کچھ کلابازیاں کھا رہے ہیں نا. کیونکہ جب آدمی پھینکتا ہے نا تو ہر اگلا بیان اس کا پہلے بیان کے کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہوتا ہے. اور لوگ بھی ان کے ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کہ کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ہر چیز سازش نہیں ہوتی بھائی. ہر چیز کو منفی نہیں لینا چاہیے. اگر مجھے یہ خبر ملی کہ حلال جانوروں میں بیماری پھیلی ہے تو میں یقین کر لوں گا بھائی پھیلی ہوگی. جو بیماری کے ماہرین ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پھیلی ہے تو پھیلی ہوگی. کہ پھیل نہیں سکتی ہے بھائی؟ اب حلال جانور کا مطلب گائے میں پھیلی ہے تو گائے میں ہی پھیلی ہوگی نا. گائے بکریوں جو کھر والے جانور ہیں ان میں بعض دفعہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو یہ نا ہمارے ہاں بہت زیادہ سازشی دماغ ہے ہم لوگوں کا. ہر چیز کو نا الٹا 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 گھما گھما کے. تو اللہ کے بندوں کچھ مثبت سوچنا بھی سیکھو. اور تحقیقات کے نام پہ آج کل ہر چیز آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی. آپ سمجھو گے ایسی تحقیق آئی ہے خاندانی، پوری کیلکولیشن کر کے بتایا انہوں نے. وہ کیلکولیشن بھی آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوگی. آپ کو اس کیلکولیشن کی بھی الف بے پتہ نہیں ہوگی. یہ کوڈ ہے، اس میں دیکھو صفحہ نمبر 19 پہ ہے. تو جہنم کے داروغہ بھی کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اور فلاں چیز بھی 19 ہے، فلاں چیز بھی 19 ملا کے نا اتنے 19 مارکیٹ میں آ جائیں گے. آپ بولو گے یار یہ 19 کی عدد سے لگتا ہے کہ سازش ہو رہی. حضرت جی نے بیان میں اس دن یوں کیا، ایک دم تصویر کھینچ لی. یہ کس کا نشان ہے؟ یہ دجال کے 2 سینگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس دن اوباما بیان کر رہا تھا، یوں کیا تھا اس نے، تو تصویر آ گئی. تو دجال کے 2 سینگ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر چیز میں سینگ بھی نظر آئیں گے، ان کو دمیں بھی نظر آئیں گی، پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا. تمیز سے چلو یار. نارمل جیسے جو دیکھو ماحول کے خلاف اس وقت تک نہ جاؤ جب تک آپ کے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلیل نہ ہو کہ میں صحیح ہوں ماحول غلط ہے. ورنہ اصل یہی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی آپ بھی کرو. نہیں آ رہی بات؟ جہاں لوگ جا رہے ہیں نا آپ بھی وہیں جاؤ. جب تک کہ جہاں لوگ جا رہے ہیں ان کے غلط ہونے کی 100% دلیل بولو نا. جب تک 100% دلیل نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ جہاں جاتے ہیں وہ راستہ صحیح ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن جب تک غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو ماحول سے بلا وجہ ٹکر نہیں لو. اب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے، احتیاط کرو احتیاط. آپ کی تحقیقات مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہیں کہ نہیں مل کے بھی کھڑے ہونا ہے، گلے بھی ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ سب ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب آپ ماحول سے کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کر رہے ہو، جبکہ آپ کے پاس اس کی مضبوط دلیل ہے نہیں.
آپ کہہ رہے ہو میرے پاس مضبوط دلیل ہے, آپ کا کہنا معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ دلیل کے اہل ہو نہیں. جس شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں اس شعبے کی آپ کو الف بے نہیں پتا. بھی کورونا وائرس ہے نا, وائرس آپ کا شعبہ ہے کیا؟ یہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, تو یہ دلیل ڈاکٹر کو دکھاؤ, بولے بہت اچھے تو مان لو, وہ بولے بھائی کاغذ کے پیپر ہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو اٹھا کے پھینک دو اس کو باہر گلی میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں بھائی, ان سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم جو آپ کو کورونا سے ڈرا رہے ہیں, احتیاط کا کہہ رہے ہیں, نہ حکومت کے کہنے پہ, نہ پولیس کے کہنے پہ, نہ علماء کے کہنے پر, ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جتنے ڈاکٹر میرے لنک میں ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جتنی تدبیر پاکستان میں ہونی چاہیے اس کا 10واں حصہ بھی احتیاط پر عمل نہیں ہو رہا, اور مسجدوں میں دبا کے بے احتیاطی ہو رہی ہے, اس کو ثواب سمجھ کے بے احتیاطی ہو رہی ہے مسجدوں میں, اور پروپیگنڈا مسجدوں میں بھی منفی پھیلایا جا رہا ہے. کیا مسجدوں میں منفی پروپیگنڈا کہ یہ پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہے, حالانکہ ساری مساجد کے امام دیکھ رہے ہیں صبح چائے پراٹھے کے ہوٹل سارے کیا ہے, بند ہیں. پھر بات کرتے ہیں پابندی صرف مسجد کے لیے کیوں ہے. او بھائی ہوٹل بند ہیں, ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, آپ جاؤ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے, جاؤ ملے گا ہوٹل؟ اب مجھے بتاؤ, ہوٹل بند کرنے سے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس لوگوں کا ڈوب رہا ہے. مسجدوں تو پھر بھی گورنمنٹ نے کھولی ہوئی ہے نا. یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ. ہوٹل میں تو فاصلے سے بیٹھنے کی بھی اجازت اب تک نہیں ہے, کل کھل جائے تو ایک الگ بات ہے, اور اگر کل گورنمنٹ نے کھول دیا تو یہ گورنمنٹ کی بے وقوفی ہوگی, یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی چیز نہیں ہوگی. تو لیکن ہماری سوچ منفی کہ حکومت جو کرے گی ہر کام غلطی کرے گی, وہ ڈاکٹر جو کہیں گے سارے 2 نمبر ہی ہیں. وہ ڈاکٹروں کے فون آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پیشنٹ کو ڈیل کرنا اتنا مشکل کام ہو گیا ہاسپٹل میں کہ اگر کوئی پازیٹو بھی آ جائے نا, ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے پازیٹو. لوگ کہتے ہیں پیسے کھانے کے لیے تم نے رپورٹ دی ہے کہ پازیٹو ہے, حالانکہ پازیٹو کہنے پہ ڈاکٹر کو دھیلے کا پیسہ بھی نہیں مل رہا, کوئی الگ سے الاؤنس نہیں مل رہا کہ کورونا کے پیشنٹ کا علاج کرنے کے 5 روپے الگ سے ملیں گے ڈاکٹر کو, اور کوئی دنیا سے امداد نہیں آ رہی ہے اس پہ کہ آپ کے ملک میں اتنے پیشنٹ ہو گئے تو اب IMF سے آپ کو قرضہ ملے گا. تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی فضولیات ہیں, کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا میں مثبت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہر چیز کیا ہوگی نیگیٹو. شیعہ لوگوں کو حکومت نے جلوس کی اجازت دے دی, اگلے دن سے مساجد کے لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم پابندیاں کیا کر رہے ہیں, ختم, مل مل کے کھڑے ہوں گے. یہ جذباتی فیصلہ ہے آپ کا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت نے جو شیعہ کے مخصوص طبقے کو جلوس کی اجازت دی ہے, یہ اجازت دے کے حکومت نے بہت بڑی دھاندلی کی ہے, ٹھیک ہے نا. چند لوگوں کے چکر میں سب کو مروایا جا رہا ہے. اس پر آپ جتنا احتجاج کرتے کم تھا, لیکن آپ جب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کل سے سب لوگ مل مل کے کھڑے ہوں گے, اس کا مطلب حکومت کی نالائقی کی سزا آپ کس کو دے رہے ہیں؟ نمازیوں کو. نہیں آ رہی بات؟ تو ہمارے ہاں 100% جذبات چل رہے ہیں. ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, فیصلہ کرنا کہ کس بات میں کیا ہے, یہ ہم کرنے کے لیے ہم نے قسم اٹھائی بھی کہ ہم نے نہیں کرنا ہے یہ. تو بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچو. سعودی عرب کی حالت دیکھو, آج سعودی عرب میں مسجد کھولی ہے, مسجد نبوی, اور اس میں کس کس فاصلے سے کھڑے ہو رہے ہیں سارے, وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے نا, سارے تمیز سے فاصلے سے کھڑے ہو گئے. تو ہمارے یہاں بھی بھائی ایسے ہی کر لو, اللہ کے بندو, مسجدیں کھلی ہوئی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ. تو نہیں جی نہیں جی نہیں جی. کل میں نے نکاح پڑھایا, وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا یہاں, میں نے نکاح پڑھایا, وہ ٹائم دیا ہوا تھا, کسی نے مجھ پہ طنز کیا, لو نماز میں تو فاصلے سے اور نکاح میں مجمع سارا جڑ جڑ کے. تو میں نے تھوڑی بٹھایا, وہ جڑ جڑ کے ہے ٹھیک ہے نا. اب میں یہ تھوڑی کہ نکاح پڑھانا چھوڑ دوں, دولہا دلہن کا کیا قصور ہے؟ میں تو دولہے کی خاطر ٹائم دیا ہوا تھا, بھائی تیرا نکاح میں نے فلاں سے پڑھایا, پتلی گلے سے نکل لیا. اب وہ چپکے جھپیاں پائیں, گلے ملیں, مجھے کیا ہے؟ تو نمازی بھی فاصلے سے کھڑے ہو, چپک چپک کے کھڑے ہو, ایلفی لگاؤ, سمت بونڈ لگا کے چپک جاؤ ہمیشہ کے لیے, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے, لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کا پٹھو, سرکاری مولوی, اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو گورنمنٹ کہے گی وہی میں نے بھی کرنا ہے. اور بھائی گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں, ہم کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹروں کے, اپنی خیر خواہی کے نہیں, آپ کے لیے,
اپنی خیر خواہی میری اس میں کہ آپ سے مسافہ نہ کروں، وہ میں نے پابندی لگا دی ہے، مجھ سے مسافہ کرنے پر کی اجازت نہیں ہے. وہ آپ چپک کے کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو، میں تھوڑی آپ کے ساتھ چپک رہا ہوں. میں تو ادھر سے آؤں گا پتلی گلی سے نکل لوں گا. پتلی گلی ہم نے بہت رکھی ہوئی ہے مسجد میں. تو اتنی نہیں ہے، وہی منفی 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 الٹے اعتراضات کہ بس بعض لوگوں کا دماغ میں نا بھوسا ہی بھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے ساس کو بہو کا ہر کام کیا لگے گا، برا لگے گا نہیں لگے گا. وہ اگر ساس کی تعریف بھی کر رہی ہے نا تو ساس بولے گی مکھن لگا رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ کتنے پانی میں ہے، یہ میرے بیٹے کو نا الو بنا رہی ہے، یہ میرے بیٹے کے سامنے یہ شو کر رہی ہے کہ میں تمہاری ماں کی بڑی خیر خواہ ہوں. اور برائی کرے گی تو برائی ہے. اور ساس بھی جو کچھ کرے بہو نے اس کا کیا کرنا ہے، بتنگڑی بنانا ہے. تو ہر چیز میں منفی نہیں سوچو میرے بھائی، کچھ سوچ اچھا بھی کبھی سوچ لیا کرو. حکومت جائے بھاڑ میں، مجھے کیا حکومت سے کرنا ہے یار. تو حکومت نے تو غلط کی ہے شیعوں کو اجازت دے کے، تو میں کہہ رہا ہوں حکومت کے غلط کی سزا عوام کو ہم اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فاصلے سے کھڑے ہو، ہم بیماری سے بچیں. گورنمنٹ کا تو ککھ بھی نہیں جا رہا. ارے ملک تباہ بھی ہو جائے تو گورنمنٹ کو تھوڑی نقصان ہے اس سے، وہ تو 5 سال پوری کر کے پتلی گلی سے نکل لیں گے. وہ حکومت نے جتنے اثاثے بنانے ہوتے ہیں وہ بنا لیتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں. یہ عوام کے فائدے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، نہیں سمجھتے تو جو مرضی کرنا ہے کرو. ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کر کے ہمارے بھی ایک کھوپڑی ہے، ہمارے بھی ایک اعصاب میں ایک حد تک طاقت ہے. زیادہ میں نے مسجد والوں سے بھی بول دیا، مجھے بار بار بولا نا کہ چپک کے تو میں الفی لے کر آؤں گا، سمت بانڈ یہاں لا کے رکھ دوں گا اور باقاعدہ نمازیوں پہ لگاؤں گا، بولوں گا ایسا چپکو کہ قیامت تک الگ نہ ہو. پھر تو ایک ہی چیز کو نہیں بار بار ریپیٹ کروایا آدمی. تو یہ حلال بھی نئی رپورٹ آئی ہے، وائرس لایا جائے گا جو حلال جانوروں میں پایا جائے گا، بطور ثبوت کے کچھ جانوروں کو مارا جائے گا تاکہ عوام اس کو فریضہ ادا نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا قطعاً نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب قدرت کی طرف سے کوئی بیماری آئی بھی ہے. جب تک آپ کے پاس اس کے سازش ہونے کی کوئی قربانی کسی کا باپ نہیں روک سکتا دنیا میں. اتنا آسان تھوڑی ہے، 1400 سال سے ایک رسم چل رہی ہے، ایسے تھوڑی اتنا آسان ہے بھائی کہ روک. اور پھر ہمارے حکمران جیسے مرضی ہیں مسلمان، اتنے گندے بھی نہیں ہیں جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. بہت سے ان میں گندے بھی ہیں، سارے نہیں ہیں. ہر ایک کے بارے میں ہر چیز مثبت. اچھا سوچو گے نا تو اچھا. مجھ سے کسی نے کہا کہ دیکھو وہ جو قل اللہ غلط کس نے پڑھی تھی، وہ کون تھے یار؟ رحمان ملک نے نا. مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو اسلامی ملک کا رٹا لگایا ہوا ہے اسلامی. وہ رحمان ملک کا عہدہ کیا تھا؟ وزیر داخلہ نا. تو وزیر داخلہ کو یہ کیسا اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قل اللہ نہیں آتی اس میں. یہ ہے پاکستان کو گالیاں دے رہے تھے وہ، یہ اسلامی ملک ہے جس کے وزیر داخلہ کو قل اللہ نہیں آتی. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے کہ وزیر داخلہ کو قل اللہ نہیں آتی پھر بھی وہ پڑھنے پر مجبور ہے. اس کو کیا ضرورت ہے قل اللہ پڑھے بھائی؟ چھوڑو یار، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، وزیر داخلہ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا. میں نے کہا یہی پاکستان کا ایک مثبت پہلو ہے کہ لبرل لوگ بھی کمبخت قل اللہ پڑھنے پر مجبور ہیں. یہ کہ خدا کی قسم اس کا اسلامی ہونا تو اس سے ثابت ہو رہا ہے. ایسی مضبوط اسلامی ریاست ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی لبرل ہو، کمبخت نے کبھی الف با تا کا قاعدہ نہ پڑھا ہو، وہ بھی کلام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے پر مجبور ہے، تلاوت کرنے پر مجبور ہے. امریکہ میں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ امریکہ کی اسمبلی میں بہترین قاری بھی قل اللہ نہیں پڑھے گا، اور یہاں پر جس کو نہیں آتی وہ بھی پڑھنے پر مجبور ہے. تو مثبت سوچو گے نا، کھوپڑی بھی صحیح کام کرے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی. آج میری ایک ڈاکٹر سے ملاقات تھی، 2 گھنٹے میں نے ڈاکٹر صاحب کے پی لیے. وہ بہت ماہر ڈاکٹر تھے اور بڑا اللہ نے ان کو نالج دی تھی. تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں نا صحت کو صحیح رکھنے کے لیے صرف خوراکوں پہ زور ہے. صرف کس پہ زور ہے؟ یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی. جیسے نیند کو مینیج کرنے کے لیے میں بھی بتاتا رہتا ہوں نا، اتنے بجے سوئیں، یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، ہم نے بھی اس طرح کی کچھ چیزیں چلائی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، بڑی پیاری مثال دی. آپ 9 بجے سونے کا ٹائم ہے نا، جو نیچرل ٹائم ہے، قدرتی ٹائم، اور یہ صحت ہے 9 بجے آپ سو جائیں، نیند بہترین ہو جائے گی اور اس طریقے سے نیند آئے گی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا 9 بجے کیا ہوا، آپ کے پاس ایک میسج آیا، آپ نے
حفظان صحت کے تمام اصولوں پر بھرپور عمل کیا ہوا ہے, اور اب آپ سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئے ہیں, بھرپور نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ آپ کی صحت اس معیار پہ پہنچ چکی ہے کہ ٹائم پہ آپ کو نیند آتی. اچانک ایک میسج آ گیا, اس میں لکھا ہوا تھا الو کے پٹھے پیسے نکال. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر, اب ہم بھی تو اپنا ہمارا اسٹائل ہے نا ڈیفائن کرنے کا, کوئی الٹا میسج آ گیا. اب میں کہہ رہا ہوں وہ میسج یہ آیا کہ الو کے پٹھے میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہا تو, اتنے دن ہو گئے ہیں, اب بتاؤ نیند آئے گی ہیں؟ ارے بولو نا یار, حالانکہ آپ نے تو کھانا بھی 2 گھنٹے پہلے کھا لیا تھا, ہیں ایکسرسائز بھی کی, ایکسرسائز کرنے سے نیند اچھی آتی ہے نا, تھکے ہوئے بھی ہیں آپ, اور روٹین بھی ہے 9 بجے سونے کی. تمام حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا آپ نے, 9 بجے آپ کو سسرال سے میسج آیا آپ کے سسر صاحب کا, الو کے پٹھے بھائی پیسے کب دے گا واپس. نیند گئی, بلڈ پریشر کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ گولی اثر, بی پی کیا ہوگا بولو نا, شوٹ. اب دکھا لو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے, کوئی علاج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اب آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ چاہے سر کے بال اگانے کی جتنی گولیاں کھا لیں, 4-6 میسج اس طرح کے اور آ گئے تو سر کے بال گرنا شروع. حالانکہ مچھلی روزانہ کھا رہے ہیں اور مچھلی کے تیل کے کیپسول روزانہ پابندی سے دودھ یہ پانی کے ساتھ لے رہے ہیں, الٹے بھی لٹکتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ خون آ جاتا ہے سر کی طرف, ٹھیک ہے نا, اس سے بالوں ہر کچھ کر لیا آپ نے, لیکن آپ کے بال سر پہ ٹکنے والے نہیں اگر روزانہ اس طرح کے 2-4 میسج آپ کو ملتے رہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے تو جو آدمی منفی سوچتا ہے نا, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, ادھر بھی سازش ہو رہی ہے قربانی کی, قربانی کے جانور میں 2-4 جو مرے ہیں, اصل میں یہ ہمارے خلاف کیا ہو رہی ہے, سازش, تاکہ قربانی کو روکا جائے. تو ہر وقت جب سازش سازش سازش, تو دماغ کیا کرتا ہے, کھولتا ہے. اس سے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا, اس سے کس کا نقصان ہوتا ہے, آپ کی اپنی کھوپڑی کا نقصان ہوتا ہے. آپ خوش رہتے ہی نہیں ہیں, آپ ہر وقت گھلتے گھلتے, پھر منفی جو صحیح کام بھی ہوتے ہیں نا آپ کو وہ بھی کیا لگتے ہیں, غلط. تو اس لیے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. کافر سے بھی آپ کو بلا ضرورت بدگمان ہونے کی, بلا وجہ بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. جب تک اصول یہ ہے کہ سب اچھا کر رہے ہیں, جب تک گندا کرنے کی کوئی بہت بڑی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. 100% دلائل کے انبار لگ جائے نا کہ یہ سازش ہے, پھر آپ فیصلہ کرو کہ یہ کیا ہے, سازش ہے. نہیں ہے تو پھینکو نہیں بیٹھ کے, تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کی صحت کو نقصان ہوگا, آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے, اور پھر بڑھاپے میں بھی بہت جلدی مر جاؤ گے. اور دیکھو نا, کچھ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں, کچھ آپ کو چڑچڑے نظر آئیں گے. خوش مزاج لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کیا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, جب تک کہ غلط ہونے کی دلیل نہ ہو. اور چڑچڑے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کو کیا لے کے جاتے ہیں, وہ نیگیٹو, ہر چیز کو منفی لے کے جاتے ہیں. ہم تو نمازیوں سے میں نمٹتا رہتا ہوں نا, ہر طرح کے نمازی ہیں, تو وہ بھی ہر چیز کو. میری جب شادی ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے کہا گلے مل رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی خوشی بڑی خوشی. کچھ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھو ان کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا, کھا رہے ہیں ولیمہ. لیکن وہ تو میں نے کہا یار شادی تمہاری نہیں ہوئی, ایک غم تو تمہیں یہ, دوسرا یہ کہ اس کی کیوں ہو گئی, تو ایک غم رہے اچھا نہیں ہے یہی غم رکھو کہ تمہاری کیوں نہیں ہوئی, یہ غم اپنے متھے نہ لو کہ اس کی کیوں ہو گئی. آدھا غم ہوگا 50% برداشت ہو جائے گا, ڈبل غم برداشت نہیں ہوتے. میں نے کہا ہم تو 2 خوشیاں لے رہے ہیں, ایک یہ کہ ہماری ہو گئی, ایک یہ کہ آپ کی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا, آپ جیسے لوگوں کی نہیں ہوئی جن کو ہمارے پر جیلسی ہے یا تکلیف ہے. ہم تو 2 دفعہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری ہو گئی اور آپ کی نہیں ہوئی. تو آپ کم از کم 2 غم کے بجائے آدھا غم تو کر لو نا. تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, لیکن منفی بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے, اور یہ عنصر دینداروں میں معذرت کے ساتھ زیادہ, ان کو ہر کام سازش لگ رہا ہے, ڈاکٹروں کے ہر عمل الٹا لگ رہا ہے ان کو. میں مانتا ہوں ڈاکٹروں میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے, وہ پرچی لکھ کے دیتے ہیں, یہاں سے نہیں ملتی
وہ صرف انہی کے میڈیکل سے مل رہی ہوتی ہے, باقیوں سے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یار ڈاکٹر جو بھی ٹیکا لگا رہا ہے وہ زہر کا انجیکشن لگا رہا ہے تمہیں, وہ پیسے بنانے کے لیے لگا رہا ہے. جو ٹیسٹ بھی لکھ کے دے رہا ہے وہ پیسے بنانے کے لیے لکھ کے دے رہا ہے. بہت سے ٹیسٹ صحیح بھی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو سازشی ہو جو بھی ہو, اب آپ اس کے حوالے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں لکھی یہ کیوں نہیں, پھر وہ کہے گا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو, وہاں چلے جاتے جس پر تمہیں اعتماد ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے بھائی, وہ جو بھی کہے گا آپ کو ماننا پڑے گا. ڈاکٹروں کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہم پیشنٹ کو کچھ بولتے ہیں وہ مان ہی نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ مریض کو زہر کا انجیکشن دے کے نہ مار دیں, یہ نہ کرتے ہیں وہ نہ کرتے ہیں, ایسے الٹی الٹی چیزیں. تو مثبت سوچ رکھیں بھائی, قربانی کے جانوروں میں ایسی کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ. کیا بہن بطور گواہ نکاح نامے میں درج کروا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی نے پوسٹ کی کہ اس کا بھائی اور بہن گواہ درج ہیں. دلیل یہ دی کہ جب یہ ہیں تو ایرے غیرے چچا ماموں کی کیا ضرورت ہے. نکاح والد صاحب نے پڑھایا, شادی کے حوالے سے تقریر والدہ نے کی. کیا زبردست نکاح ہے, والد نے نکاح پڑھایا, تقریر کس نے کی؟ والدہ نے. زبردست کام ہو گیا بھائی. بہن ضرور گواہ بن سکتی ہے, بالکل. تو گواہ میں ایک مرد اور 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے, یا 2 مردوں 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی, تو مرد کا ہونا ضروری. تو ایک مرد اور 2 عورتیں, تو وہ 2 عورتیں اپنی سگی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں, والدہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی کو پانے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, تہجد میں, طاق راتوں میں. میں نے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں رکھا, لیکن وہ پھر بھی نہیں ملی, ایسا کیوں؟ یہ تو ہوگا, یہی تو قیامت ہے کہ آپ طاق راتوں میں دعائیں بھی مانگ رہے ہو پھر بھی وہ نہیں مل رہی. یہی تو قیامت, اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہو. لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا. دیکھو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا انسان کو وہ ہمیشہ وہ ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی اللہ خود بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے. سوال وہ پوچھا جاتا ہے جس کا جواب واضح ہو, مطلب جواب واضح ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. باقی آپ نے جو طاق راتوں میں دعائیں مانگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. وہ نہ ملا تو اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا مل جائے گا. وہ اس لیے نہیں ملا, میں نے کہا تھا نا پازیٹیو سوچنا چاہیے, تو سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ان عبدی ظنی بی, کیا وہ الفاظ ہیں, انا عند ظن عبدی بی, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا کرتا ہوں. تو آپ اگر یہ گمان رکھو گے اللہ نے میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کیا تو پھر غلط ہی ہوگا. اچھا گمان رکھو گے کہ جو ہوا میرے لیے بہتر. ہو سکتا ہے وہ آپ کی شادی وہاں ہوتی وہ ایسے چترول لگاتی آپ کے کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی. تو جو ہو گیا اچھا ہو گیا, اس کا آلٹرنیٹ اللہ دے دے گا. اب عین ممکن ہے آلٹرنیٹ جو ملے تو آپ کو لگے کہ یار یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں, یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں, یہ تو میرے چترول لگا رہی ہے, تو یہ کیا آلٹرنیٹ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو بس یقین کر لو آپ کے لیے کیا ہے, اللہ کا علم کامل ہے, آپ کا ناقص ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ فرماتے ہیں بہت مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. تو ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ طاق راتوں میں مغفرت کی دعا زیادہ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ فوکس دعائیں مغفرت کو کرتے. آپ نے انڈین اداکارہ کی توبہ پر بیان کرنا تھا, سال گزر گیا بیان نہیں ہوا. ابھی ٹڈی حملہ کے متعلق اس اداکارہ نے قرآن کی آیت پوسٹ, متعصب ہندو پر اس پر تنقید کر رہے ہیں. کون سی انڈیا کی اداکارہ مجھے یاد نہیں بھائی. ٹڈی حملے پر کس اداکارہ نے پوسٹ کی ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. کون سی اداکارہ ہے جس پر میں نے کہا تھا بیان کروں گا, بھول گیا میں. کل آپ کے چینل سے ایک شارٹ کلپ اپلوڈ ہوا جس میں آپ نے 2 علماء کی وفات کا ذکر کیا, لیکن اس کلپ کا عنوان لکھا گیا بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. او بھائی یہ کلپ بنانے والوں سے پوچھو, یہ کہہ رہے ہیں بیان یہ تھا 2 بڑے بزرگ کا انتقال ہوا نا, ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور مولانا سعید پالن پوری, ان پر میں نے بیان کیا تھا. تو جو کلپ ہے اس میں لکھا ہے بنیان میں نماز پڑھنا. سمجھ رہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں, یہ ان کو بولیں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو.
میں شادی ہال کھولنے کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن اس میں بارات اور مہندی کی تقریب کا آرڈر نہیں لوں گا, کیا میرا یہ عمل مناسب ہے؟ تو پھر آپ وہاں پر قل شریف پڑھوائیں, دانے رکھوا لیں, آیت کریمہ کا ورد کروا لیں, کاروبار آپ کا چلنے والا نہیں. بارات جائز نہیں ہے, مہندی جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی چیز کس درجے کی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کو کوئی جگہ کرائے پر دینا یہ عمل جائز ہے. جب رینٹ پر دی جاتی ہے نا کوئی جگہ, تو اسے کچھ گھنٹے رہنے کے لیے دی جاتی ہے. اب اس میں وہاں بیٹھ کے پکوڑے بیچے یا وہاں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھے. مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر دیتے ہو کرائے پر, تو آپ نے رہنے کے لیے دیا نا. اب وہاں اس میں وہ نماز پڑھے یا فلم دیکھے, تو کرایہ آپ کے لیے حرام ہوگا فلم دیکھنے پہ, اس لیے کہ آپ نے فلم دیکھنے کے لیے وہ گھر نہیں دیا, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے. اب یہ اس کا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہا ہے. اب اس بیس پہ کہ لوگ چونکہ گھر میں فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, تو میں رینٹ پہ صرف ان لوگوں کو گھر دوں گا جو وہاں صرف کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب آپ رینٹ پہ کسی کو گھر نہیں دینا چاہتے, یہی مطلب ہوا نا. تو رینٹ کا بزنس ہی کیا ہو گیا, ختم. جب بزنس ختم ہوگا تو پھر آپ تھوڑے دن میں جب گھر سے آپ کو صلواتیں اور مختلف قسم کے پروگرام, آپ کو وہی میسج نہیں جو الو کا پٹھے والا میسج آیا تھا ٹھیک ہے نا, اس قسم کے میسج آئیں گے تو آپ جائیں گے ڈپریشن میں. جب آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو گالیاں دینے کا جو آپ کو گناہ ملے گا نا, وہ یہ بارات والے گناہ سے زیادہ ہوگا. تو جو شرعی گنجائش ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ گھر کسی کو دے رہے ہیں رہائش کے لیے, ٹھیک ہے, آپ بہتر ہے اس کو کہہ دیں یار ڈرامے نہ دیکھو, فلمیں نہ دیکھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایک اچھی بات ہے. یا نیک لوگوں کو دیں, آپ کے پاس اگر چوائس ہو تو کس کو دیں, نیک لوگوں کو گھر دیں تاکہ برکت ہو گھر میں. اور لیکن اس کا آمدن کے حلال یا حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے, آمدن رہائش کی دی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب آپ شادی ہال بناتے ہیں تو آپ کسی کو بھی مختلف قسم کی تقریبات, یعنی وہ آپ کو ہم اتنے 2 گھنٹے کے لیے ہال دے رہے ہیں, آپ اس میں تقریبات کریں یا نہ کریں, یہ ہال والے کا ہیڈک نہیں ہوتا, یہ اس کا ہیڈک ہوتا ہے جس نے وہ ہال رینٹ پر لیا ہے. اب وہ اس میں بیٹھ کے حج کا پروگرام کرے یا وہ مہندی کرے یا بارات کرے, تو اس سے آپ کی ارننگ حرام نہیں ہوتی. ہاں اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں بارات اور مہندی نہ کرو, یہ صرف ولیمے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تقوی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے. بارات غلط چیز ہے, مہندی غلط چیز ہے, لیکن مہندی کے لیے ہال کسی کو دے دیا, بارات کے لیے ہال کسی کو دے دیا, تو اس سے جو رینٹ آپ کو ملے گا وہ رینٹ ناجائز, بولو نا بھائی, وہ نہیں ہوگا ناجائز. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دکان کرائے پر دی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا کرایہ لے سکتا ہوں؟ وہ دکان چونکہ اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کا قبضہ ہے, تو اس چیز کا آپ اس سے کرایہ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی, ویسے تو سارا دن پوچھتے رہتے ہیں. جی مشکوک مال ہے, وراثت کا, وراثت نہیں دی تو شوہر سے ملنا ہوا مال مشکوک تھوڑی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, دیکھیں جب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دے رہا ہے تو اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ حرام ہے, پھر تو وہ پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں. اگر صرف شک و شبہات ہے تو پھر وہ پیسہ جائز ہے. حلال ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, ایسے تو کسی کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ حلال ہے. وہ ایسی لیبارٹری بھی نہیں ہے جہاں نوٹ داخل کرو تو وہ رپورٹ آ جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور تو کوئی بات نہیں پوچھنی کسی نے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ بیوہ عورت سود نہیں کھا سکتی. بیوہ عورت, آج کل بیوہ عورتیں یہ بات کام بہت کر رہی ہیں کہ وہ پیسہ رکھ کے سود لیتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. مہندی میں گانا بجانا ہوگا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ نے جو ہال دیا ہے نا, وہ گانے بجانے کے لیے نہیں دیا. گانا بجانا ان کا ذاتی عمل ہے, غلط ہے, اس کو روکنا بھی چاہیے جتنی استطاعت ہو, لیکن ارننگ آپ کی
حرام نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے گھر کرائے پر دیا, اب اس میں کوئی گانا بجانا کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے نا. دیکھو آپ کسی کو چاقو بنا کے دیتے ہیں اور وہ چاقو سے لے جا کے کسی بندے کو مار دے, تو یہ تھوڑی کہ چاقو کی پیمنٹ جو اس نے کی تھی وہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو جائز ہے نا. ایک چیز فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک چیز معصیت کا آلہ ہے, وہ معصیت کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہو نہیں سکتی, اس کا کاروبار حرام ہے. جیسے موسیقی کے آلات ہیں, اب اس کا تو جائز استعمال ہی نہیں ہے نا, بینڈ باجے وغیرہ. یا ہیروئن ہے, وہ ہیروئن تو ہیروئن ہے, وہ تو حرام ہے, تو وہ پڑیا بنا بنا کے آپ بیچو گے تو وہ ناجائز ہے, حرام ہے. اور شراب حرام ہے, لیکن انگور بیچنا حرام تھوڑی ہے. اب آپ بولو یار میں انگور نہیں بیچوں گا کیونکہ انگور سے کیا بنتی ہے, شراب بنتی ہے. یا میں انگور اگاؤں گا ہی نہیں کیونکہ انگور جو ہے نا بڑے پیمانے پر انگوروں سے کیا بنائی جا رہی ہے, شراب بنائی جا رہی ہے, لہذا انگور کی فصلوں کو ہی آگ لگا دوں گا میں. تو بھائی انگور ایک بہترین چیز ہے جس کا اچھا استعمال بھی ہے اور غلط بھی. جو غلط استعمال ہے وہ آپ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ اس کا ذاتی عمل ہے. تو آپ نے ہال کسی کو رہنے کے لیے دیا, اپنی تقریبات کے لیے دیا, یا رہنے کے لیے دیا, اور ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا, یہ ایک بالکل جائز عمل ہے. اس میں اگر وہ ناچ گانا کرتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس پہ وہ گناہگار ہوگا. لیکن آپ کو کی جو ارننگ ہوگی, جو رینٹ ہوگا, وہ ناجائز نہیں ہوگا. ہاں آپ نے کوئی ایسا اسٹوڈیو بنا دیا جس میں ناچ گانا ہی ہو سکتا ہے, جو صرف کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, گانے بجانے کے لیے, اس کی ارننگ حرام ہوگی کیونکہ اس کا کوئی اور جائز استعمال ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شراب ہی بنا دی کسی نے تو وہ تو ناجائز ہو جائے گی نا, وہ تو شراب بنا کے بیچ رہے ہیں. انگور بیچنا جائز ہے, شراب بیچنا جائز نہیں ہے. رینٹ پہ جب بینک کو گھر دیا جاتا ہے, بینک کو کوئی جگہ دی جاتی ہے, تو اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آپ کو رینٹ ملتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھی آپ نے ایک جگہ پلیس دی ہے اس کو رہنے کے لیے. اس میں اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے تو وہ اپنا ذاتی عمل ہے اس کا. جیسے آپ گھر کسی کو کرائے پر دیں, وہ اس نے جناب وہاں پہ سودی کاروبار شروع کر دیا تو ناجائز ہے وہ کاروبار کرنا, لیکن رینٹ تھوڑی حرام ہوگا. لیکن پھر بھی بینک کو نہ دیں تو اچھا ہے. دیکھیں سہولت کا, یہ بہت اچھا سوال کیا کہ ہم سہولت کار تو بن رہے ہیں. فقہا اس لیے کہتے ہیں دین فقہا سے پوچھو. سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. سہولت کاری کے, دیکھو ایک چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہو, اگر آپ کھانا نہ کھلاتے وہ کمزور ہو کے مر جاتا, چوری نہیں کرتا. لیکن آپ نے کھانا کھلایا, اب اس کے جسم میں طاقت آئی, اس نے ڈکیتی کی, بندوں کو لوٹ کے کھا لیا, تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ کھانا کھلانا ایک ناجائز عمل تھا کیونکہ آپ سہولت کار بنے ہو. بھائی کھانا کھلایا ہم نے اس کے ایک ہیومن کی وجہ سے, ایک انسان ہونے کی وجہ سے ایک احسان کیا کسی کے اوپر. اس روٹی کی وجہ سے اس نے ڈکیتی نہیں کی, ڈکیتی اس کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے, اپنے ارادے سے اس نے یہ کام باقاعدہ کیا ہے جا کے. تو سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. براہ راست کوئی سہولت کار بنتا ہے وہ تو حرام ہے, اس کو معاونت, گناہ میں تعاون کہا جاتا ہے. واسطے کے ساتھ اگر بنتا ہے تو یہ گناہ میں براہ راست تعاون نہیں ہے. اس کو یہ کہیں گے زیادہ تر ناپسندیدہ کام ہے کہ بھائی چوروں کو کیوں کھلا رہے ہو, نیک لوگوں کو کھلاؤ نا کھانا. لیکن آپ یہ کہیں گے ڈکیتی میں اس کے, تبھی دیکھو دنیا میں کہیں بھی ایسا کیس نہیں بنتا. ایک ڈاکو نے صدر سے جا کے ایک بندوق خریدی اور کسی بندے کو جا کے مار دیا, تو ڈاکو کو تو لٹکایا جائے گا. جس جگہ سے اس نے وہ بندوق خریدی ہے اس کو سہولت کار کہہ کے اس پہ کیس نہیں چلایا جاتا کبھی بھی کہ اس کو لٹکا دیا جائے. یہ 5 روپے کا جرمانہ بھی اس پہ نہیں ڈالا جاتا. وہ کہے گا بھائی مجھ سے تو جو بھی بندوق خریدے گا, میں یہاں یہی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ میرے بندوق بیچنے سے نہیں ہوا ہے, یہ اس نے اپنا باقاعدہ ارادہ ہے, جا کے اس نے گولی چلائی ہے اپنے ارادے کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نہ چلاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ نیت یہ تھی کہ یہ کرے گناہ, تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا. تو ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا ان سے تعلق نہیں ہے, ورنہ تو پھر کسی کے لیے حلال رہے گا ہی نہیں. حلال کے یہ جو کمپیوٹر کا تو سارا بزنس حرام ہو جائے گا, موبائل کا سارا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ کون سا کوئی ہجومرے دیکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے ساری سیٹنگ کس پہ ہو رہی ہے, بولو نا, موبائل پہ. اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ موبائل پہ, ٹک ٹاک موبائل پہ ہو رہا ہے, تو پھر موبائل بھی حرام ہو جائے گا. وہ ہو تو رہا ہے لیکن موبائل والا اس میں سہولت کار بھی ہے, وہ نہ ہوتا تو یہ سارے گناہ نہ ہوتے. لیکن موبائل کا بزنس بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہ کام اس کے موبائل والے کے ارادے سے نہیں ہو رہا. یہ باقاعدہ جو موبائل خریدے گا اس کو نئے سرے سے گناہ کا ارادہ
کرنا پڑے گا. اس موبائل کی وجہ سے وہ اس گناہ پر مجبور نہیں ہو جاتا. وہ اس کو جائز میں بھی استعمال کر سکتا ہے, ناجائز میں بھی. ناجائز میں وہ اپنے ارادے سے استعمال کر رہا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ارننگ سود کی ہے, تو اپنی سودی ارننگ سے یہ رینٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا معقول سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی ارننگ سود سے ہوتی ہے, مگر وہ ارننگ کہیں الگ سے رکھتے نہیں ہیں. یہ الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے نا, سود کی جتنی ارننگ آ رہی ہے یہاں رکھو, پھر اس ڈبے سے نکال کے رینٹ دیتے, یہ آپ کے لیے حرام ہوتا. یہ کیا کرتے ہیں, ایک مکس ہے, یہ ایک ہی جگہ ساری ارننگ آتی ہے. وہ پیسے جو لوگوں کی حلال بچتیں ہیں, جو لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں, وہ پیسے اور ان کی سود کی ارننگ مکس ہو جاتی ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے کہ زیادہ کیا ہے. زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے سب پہ حلال کا حکم لگایا جاتا ہے, تیسرے آدمی اس کے لیے نہیں, بینک کے لیے نہیں. بینک کو تو یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ جتنا حرام کمایا آپ اس میں سے وہ سارا صدقہ کرو, لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اس میں سہولت ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مکس کر دی ہے, اس کی ہم یوں مثال دیتے ہیں, ایک آدمی رشوت بھی کماتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر حرام رشوت زیادہ ہے تو اس کے گھر کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ غالب یہ کہ رشوت سے کھلا رہا ہوگا. اگر حلال اس میں زیادہ ہے, رشوت کا ریشو کم ہے, تو دعوت قبول کرنا جائز ہے, کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ کس سے کھلا رہا ہوگا, حلال سے. تو شریعت میں پھر یہ نہیں ہے کہ 100% پہ نہیں ہے, غالب پہ اعتبار ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ ہاں, فرشتے جو لیلۃ القدر میں اترتے ہیں, جہاں جو طاقت ہوگی اسی حساب سے اتریں گے. دیکھو فرشتے جو اترتے ہیں تو ہر جگہ رات بھی نہیں ہوتی نا. سعودی عرب میں 2 گھنٹے بعد رات ہوتی ہے, ہمارے ہاں 2 گھنٹے پہلے. تو جب فرشتہ ہمارے ہاں 2 گھنٹے پہلے آ سکتا ہے اور ان کے ہاں 2 گھنٹے بعد آ سکتا ہے, تو جب 2 گھنٹے کا وقفہ ہو سکتا ہے, اور امریکہ میں تو 12 گھنٹے کا وقفہ ہوگا, تو 24 گھنٹے کا نہیں ہو سکتا کہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے حساب سے لیلۃ القدر اسی کی تاریخوں کے حساب سے ہوتی ہے. دوست کی شادی کو 5 سال ہو گئے, وہ سسرال میں رہتا ہے, اماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتا, گھر داماد بنا ہوا ہے, تو کہیں کسی مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے. بیوی کی مجبوری ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بہنیں تنگ کرتی ہیں, لڑائیاں تھیں بہنوں میں اور بیوی میں لڑائیاں, اس مجبوری سے وہ سسرال میں جا کے رہ رہی ہے, ماں باپ ناراض ہیں. سوال یہ ہے, بہنیں بھی بہت ساری ہیں نا, 9 بہنیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, 9 بہنیں, بیوی ایک اکلوتا بھائی شادی کر کے آیا تو 9 بہنوں اور بھابھی میں آپس میں بن نہیں رہی ہے, تو بیگم اپنی اماں کے گھر چلی گئی اور میاں سے کہا تم بھی یہیں آ کے رہو, میں تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, پھڈے بازی ہو رہی ہے. میاں صاحب بھی وہاں شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, ابا اماں میاں کے اس عمل پہ, یعنی اپنے بیٹے کے اس عمل پہ ناراض ہیں. یہی تو قیامت ہے. اچھا, مطلب یہ ہو رہا ہے. تو دیکھو 9 بہنیں ہیں نا, اکلوتی بھابھی, بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ یہ کہ ایک عورت 9 عورتوں کو افورڈ مشکل ہی کر سکے, کیونکہ ایک بہن آج کل بھابھی کے لیے برداشت کرنا مشکل, اور بہن کے لیے ایک عدد بھابھی کو برداشت کرنا مشکل ہے. جو گھروں کے حالات چل رہے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ساس بہو میں ہوتی ہیں لڑائیاں, تو اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے, اس پہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے, شوہر کو بھی اعتراض نہیں ہے, تو میرا خیال ہے جب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے. پھر آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کے والدین کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے وہاں کیوں رہ رہا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ شوہر دن میں ابا اماں کے ساتھ رہے, رات کو بیگم کے ساتھ رہ لے. نہیں, پھر ماں باپ کی ناراضی غلط ہے نا, اس بیچارے کو پنپنے تو دینا.
بھائی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. یا تو وہ اصل تو یہ ہے کہ الگ گھر لے کے دے بیوی کو, ایسی کنڈیشن میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. الگ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر بیوی کا حق ہے کہ وہ پھڈا کرے. بیوی پھڈا نہیں کر رہی, بیوی کہہ رہی ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہنسی خوشی ہوں. بیوی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنی خوشی سے بیوی کو یہاں, بیٹی کو یہاں رکھنے ہیں. داماد کو کہنا تم ادھر ہی آگے رہ لیا کرو. تو گھر داماد بننا بغیرتی ہے, بشرطے کہ سسرال راضی نہ ہو. سسرال اگر خوش ہے تو بھائی جب میاں سسرال ہی راضی ہے یار تم ادھر ہی رہ لو, تو پھر کیا مسئلہ اس میں. ماں باپ کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا, تو بھائی نہیں چھوڑا نا, سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے, رات کو کہاں رہتا ہے. 24 گھنٹے تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے نا, سمجھ رہے ہیں بات کو. 24 گھنٹے ماں باپ کے ساتھ رہنا تو کوئی بھی نہیں رہتا نا بھائی. دن میں ماں باپ کے ساتھ رہ لیں, رات کو کہاں رہ لیں, بیوی کے ساتھ رہ لیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی مجبوری دیکھیں کہ اس کی بیوی کی, اس کی ماں باپ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے پھڈے ہو کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی نا, اب اس کو پتا ہے کہ یہ عورتوں کے جب پھڈے ہوتے ہیں نا, یاد رکھو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دے. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا جج پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. جس کی بات سنو گے آپ کو لگے گا یہی 100% درست ہے, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو عورتوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان لڑائیوں کا ایک ہی حل ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ کا بہانہ بنا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے. تو بیوی کو اماں کے گھر رکھا جائے, اس کی اماں کے, اور اپنی اماں کو بول دیا جائے کہ امی پازیٹو آیا ہے. سیاست سے کام لیا جائے نا. امی آپ کی بہو کی رپورٹ کیا آئی ہے, پازیٹو, اور اتنی خاندانی پازیٹو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا, کم از کم 25 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سیاست سے کام لے وہ, ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں اگر وہ بیوی کو گھر لے آیا نا اور 9 بہنوں کے ساتھ رکھا تو یہ نہیں بنے گی, طلاق تک نوبت پہنچے گی. یا ساس پاگل ہو جائے گی, اللہ نہ کرے, یا میاں پاگل ہو جائے گا, یا اس کی بیوی پاگل ہو جائے گی, یا 9 میں سے کوئی ایک آدھ پاگل ہو جائے گی. عورتوں کی لڑائیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں. دیکھو امریکہ افغانستان کی کب سے لڑائی ہو رہی ہے, ڈپریشن کے کیس بہت کم آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ملکوں کی جنگیں آپس میں ہو جاتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن کے اتنے کیس نہیں آتے. وہ تو امریکی بہت سے ڈپریشن میں گئے ہیں لیکن ساس بہو کے جب کیسز ہوتے ہیں نا, اور پھر بھی آپ ان کو الگ نہ کریں تو یقیناً ایک کو نفسیاتی ڈاکٹر کو تھوڑے دنوں کے بعد دکھانا پڑتا ہے. وہ تانے دے دے کے ایک دوسرے کو عورتیں مار دیتی ہیں. ہم اور آپ ان کے تانے سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسی ایسی میٹھی چھریاں ہوتی ہیں نا کہ آپ مرد تو ہاتھ چلاتا ہے نا, چپاڑ وہ نظر آتا ہے اس نے 5 انگلیاں چپیڑ دی, اور نظر آتا ہے اس کا ظلم بھی نظر آتا ہے, اس کا عدل بھی نظر آتا ہے, اور اس کا علاج بھی ہے. بھائی چپیڑ دیا, نشان پڑ گیا, مرہم لگاؤ, پولی فیکس لگاؤ, کچھ بھی ہے, یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. خواتین جو تانے دیتی ہیں نا وہ ایسے خطرناک تانے ہوتے ہیں, ایسے زہریلے ہوتے ہیں, وہ جس کو لگ رہا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے, دوسرے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کے ساتھ کیا بیڑا کیا غرق ہو گیا ہے. سانپ بھی مرتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. تو اس لیے بھائی عورتوں کی جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے نا تو بجائے امپائر بن کے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ان کو کورونا وائرس کا کیس ڈال کے ان کو آپس میں, ابھی تو بہانہ اچھا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, الگ کر دو. یار ماں باپ غلط ناراض ہو رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے ان کی مجبوری کو سمجھے نا. یا ایسا کر لو, ایک دن بیوی کے ساتھ ایک دن والدین کے ساتھ, یہ کر لیں. بیوی کو سمجھا دیں بھائی 6 مہینے کے لیے لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو مجبوری ہے, اب میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میں اس عمر میں ان کو ستا نہیں سکتا, تو ایک دن پورا میں والدین کے ساتھ گزارا کروں گا اور ایک دن تمہارے ساتھ, یا 1 ہفتہ والدین کے ساتھ 1 ہفتہ تمہارے ساتھ. تو اس طرح کوئی جوڑ کی صورت لے کر آئیں.